प्यारे सामीन, आपका अपना YouTube चैनल आस कस्दी आपके सामने। हमारा मानना है अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। प्यारे नाजरीन, हमने गुज़श्ता वीडियो में आपके साथ एलिमेंट नंबर 2.1 डिस्कस किया, जिसमें हमने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स को देखा और आपके साथ दो सिस्टम्स PDCA साइकिल की बुनियाद पर डिस्कस किए। प्लान डू चेक एक्ट। पहला सिस्टम जो हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को काम की जगह पर लागू करने के लिए सीखा वो था ILO का OSH 2001 सिस्टम, और दूसरा हमने ISO का 45001 सिस्टम देखा। आज हम एलिमेंट नंबर 2.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज क्या होती हैं और साथ ही साथ एक हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी को डिज़ाइन करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, इसके क्या पार्ट्स हैं, इसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसकी क्या सब डिविजन्स हैं। तो हम तीन मुख्तलिफ पार्ट्स देखेंगे जो कि एक पॉलिसी को बनाते हैं, और आखिर में हम पॉलिसी का रिव्यू सीखेंगे कि कब पॉलिसी को रिवाइज करना चाहिए, नई पॉलिसी लिखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज एलिमेंट नंबर 2.2। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, सेहत और सलामती की पॉलिसी क्या है और ये कैसे बनाई जाती है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि निबोश आपसे क्या रिक्वायर करता है। निबोश के मुताबिक पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट, एक सफ़ा नहीं है, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेजमेंट के मैनुअल के अंदर सबसे पहला सफ़ा लगता है। ये वो नहीं है जिसके ऊपर एक कमिटमेंट शो कर दी जाए, ये वो नहीं, बल्कि ये एक पूरा फुल फ्लेज प्रोसीजर है, एक मैनुअल है जो कि तैयार किया जाता है। ये एक फाउंडेशन स्टोन है जिसकी बुनियाद पर पूरा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम काम करेगा, जिसके अंदर पूरे ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे, एम डिजाइन किए जाएंगे, गोल डिफाइन किए जाएंगे, और ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन 164 के अंदर आर्टिकल नंबर 14 हमें बताता है कि पॉलिसी बहुत अहम डॉक्यूमेंट है जो कि हमें बताएगा कि क्या टारगेट्स हैं किसी कंपनी के और कौन क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएगा, ऑर्गेनाइजेशन बताएगा, और साथ ही साथ हमें क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें दरकार हैं ताकि उन गोल्स या चैलेंजेस को हम मीट कर सकें। तो अभी इसको मज़ीद डिटेल में जानते हैं कि पॉलिसी को बनाने के लिए तीन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी को डिज़ाइन करने के लिए वो है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। आपका मकसद क्या है, व्हाट इज गोइंग टू बी डन, हमने करना क्या है, हमारी समत क्या है, हमारी जहद क्या है, क्या करने जा रहे हैं, हमारा गोल क्या है, टारगेट्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और नाजरीन, इनको हम मजीद वजाहत के साथ अगली स्लाइड्स में देखेंगे। यहां सिर्फ देखते जाएं कि दूसरा पार्ट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के बाद है ऑर्गेनाइजेशन का। लोग मिलकर काम करेंगे तो तभी ये हम अचीव पाएंगे। मैंने शुरू में भी कहा था कि सेफ्टी असल में टीम वर्क का नाम है। तो टीम वर्क के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करनी पड़ेगी, कौन क्या करेगा। और तीसरा जो पार्ट एक पॉलिसी को लागू करने के लिए, बनाने के लिए हमें चाहिए वो है अरेंजमेंट्स, प्रोसीजर्स, रूल्स। हमें रिसोर्सेज चाहिए, उनको अरेंज करना है। हाउ वी आर गोइंग टू अचीव आवर टारगेट्स एंड गोल्स, हमने किस तरह अपनी मंजिल को पाना है। तो अब इन तीनों पार्ट्स को हम एक एक करके मजीद समझ लेते हैं। और यहां ये बात जरूर याद रखिए कि ये सवाल कई सालों से बार बार पूछा जा रहा है किसी न किसी मुख्तलिफ एंगल से। जब आपको एक सिनेरियो दे दिया जाता है, उसमें पॉलिसी का कोई एक एलिमेंट लेके भी पूछा जा सकता है और मुकम्मल पॉलिसी पे भी सवाल आ जाता है। तो इसको जरा गौर से समझ लीजिए। सबसे पहला पार्ट एक पॉलिसी के अंदर है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। ये एक जर्नल स्टेटमेंट है जो पूरा आइडिया देती है कि एक कंपनी क्या करने जा रही है। आपकी कंपनी का पूरे साल का एक गोल डिफाइन कर देती है कि हमारी कंपनी ये करेगी। एक साल के लिए भी हो सकता है, परमानेंट कई सालों के लिए भी एक पॉलिसी बनाई जा सकती है, लेकिन इसको रिव्यू ना पड़ेगा, जिसको हम आज की इस वीडियो के लास्ट में सीखेंगे कि कब हमें रिवाइज करना चाहिए, पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए।
یہاں جنرل اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ کے اندر جان لیجئے کہ سب سے پہلے ہمیں ایمز اینڈ آبجیکٹیو سیٹ کرنے ہیں. مقصد کیا ہے, کیا ہم نے پانا ہے, اور یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ بھی ہے. اس کے اندر ہم سٹینڈرڈ بنائیں گے جن کو ہم درجہ بدرجہ اچیو کرتے چلیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ مختلف طرح کے جو لوگ ان کے لیولز ہیں ان کو ہم اپنا تھوڑا تھوڑا کام ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ان چیزوں کا بھی ادراک اسی لیول پہ کر لیں گے. اور پھر اس پہ سگنیچر لینے بہت ضروری ہیں. سگنیچر کون کرے گا؟ امپلائر کرے گا. آپ کی کمپنی کا ٹاپ موسٹ پوزیشن ہولڈنگ پرسن اس کے اوپر سائن کرے گا تاکہ ایک کمٹمنٹ لی جا سکے, اس کی ایک اتھارٹی بنائی جا سکے کہ اس ڈاکومنٹ کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا. یہ وہ ایک صفحہ ہے جو زیادہ تر سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے شروع میں لگایا جاتا ہے, جس کے اندر پورا پلان بنانے کے بعد کہ کمپنی کیا کرے گی, یہ ٹارگٹس ہیں, اور اس کے بعد سائن لے لیے جاتے ہیں, تاریخ لکھ لی جاتی ہے, اور اس میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس کو ہم ریویو کریں گے, ریوائز کریں گے. اور ریوائز کرنے کے لیے آخر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہم دیکھیں گے کب ریوائز کریں گے, لیکن اس پوائنٹ کو ضرور شامل کیا جاتا ہے. اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں. جب ہم کوئی گول یا اپنی منزل کا متعین کرتے ہیں, اس کو اپنی منزل کا ادراک کرتے ہیں, تو ہمیں اپنے آبجیکٹیوز کو سمارٹ طریقے سے سوچنا پڑتا ہے. سمارٹ نبوش آپ سے ریکوائر کرتا ہے کہ آپ نے سمارٹ اپروچ پہ جانا ہے. آپ کا کوئی بھی آبجیکٹیو یا ایم یا ٹارگٹ سمارٹ ہونا چاہیے. اب سمارٹ کیا ہے؟ SMART. یہ پانچ حروف کا ایک کمبینیشن ہے. ایس سے بنا اسپیسیفک. آپ نے جو ایم لینا ہے وہ بڑا اسپیسیفک ہونا چاہیے, کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونا چاہیے, پریسائز ہونا چاہیے, ایکوریٹ ہونا چاہیے. آپ کو اس کا پورا پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ مخصوص ہونا چاہیے. ایم میئریبل ہونا چاہیے, یعنی آپ کے ٹارگٹ کی طرف اورینٹ کرتا ہو, کوانٹیٹیٹیو ہو, جس کو میئر کیا جائے. کیونکہ کہا جاتا ہے if anything is measurable it is attainable, achievable. اگر کوئی چیز آپ میئر کریں آپ اس کو پا سکتے ہیں. اور تیسرے لیول پہ ہمیں اچیویبل, اٹینیبل, یہ ایسا ہو جس کو ہم, یہ ڈویبل ہو, کرنے کے لائق ہو. کوئی ایسی چیز نہ ہو جو بہت ایبسٹریکٹ ہو, ہوا میں قلعے بنانے والی بات نہیں. ایسا مقصد ڈیفائن کیا جائے گا جس کو انسان پورا پا سکے, جس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ایسی کوشش کریں اور ہم الٹیمیٹلی اس تک پہنچ سکیں. بہت. اور آر سے ریئلسٹک ہو, ریزنیبل ہو, ایک ٹائم سکیل کے مطابق ہو, جس کے اندر ریسورسز ہمارے پاس موجود ہوں یا ہم ان کا مہیا کر سکیں, درکار ہوں ہمیں. اور ٹی سے یہ ٹائملی ہو, ٹائم باؤنڈ ہو, ڈیڈ لائن کے ساتھ جڑا ہو. تو سمارٹ آبجیکٹیو کی ایک مثال آپ کو اس پیج پہ لاسٹ پہ دیکھیں, اس پیج کے آخر میں آپ کو ایک مثال میں نے دی کہ سمارٹ آبجیکٹیو کیسا ہو سکتا ہے. جیسے انٹرنل آڈیٹر ول ریویو آل 48 رسک اسیسمنٹس ود ان 12 months پیریڈ. ایک آڈیٹر, ہماری کمپنی کا آڈیٹر جو آڈیٹ کرنے آیا ہے, وہ ہمارے 48 رسک اسیسمنٹس کے فارم ایک سال کے اندر ریویو کرے گا, ان کا آڈیٹ کرے گا. تو یہ ایسی چیز ہے جسے کیا جا سکتا ہے, ہر مہینے پہ ہم توڑ سکتے ہیں. ایک مہینے میں اگر ہم 4 طرح کی رسک اسیسمنٹس کو ریویو کریں تو ایک سال میں 48 رسک اسیسمنٹس کو ریوائز کیا جا سکتا ہے. تو ایسا آبجیکٹیو ہم سیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا آبجیکٹیو بنایا جائے کہ ایک سال کے اندر میں پوری کمپنی کے اندر سب لوگوں کو اس لیول پہ ٹرین کر دوں گا, تو یہ کوئی ڈیفائنڈ لیول نہیں ہے. ہمیں پرسنٹیج ڈیفائن کرنی پڑتی ہے, کچھ نمبر آنا پڑتا ہے. ابھی آگے چلتے ہیں. پہلے لیول کے بعد, پہلے پارٹ کے بعد دوسرا پارٹ ایک پالیسی کا ہے, آرگنائزیشن رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کا. رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیفائن ہونے چاہیے. اس میں زیادہ وضاحت اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ ہم ایلیمنٹ نمبر 1.3 کے اندر اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں کہ کون کیا کرے گا, کس کا کون ایک چین آف کمانڈ بنائی جائے گی, اوپر سے نیچے کس طرح میسج کاسکیڈ ہوگا, کیسے شفٹ ہوگا. یہ ایک چین آف کمانڈ ہے جس کے اندر ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایڈوائزر یا آفیسر کا ایک پوزیشن رکھی جاتی ہے جو سب کو وقتاً فوقتاً معلومات دیتا رہے گا. تو یہ مختلف لائنز کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کون کس کو رپورٹ کرے گا. اس طرح جب ہمارے پاس آرگنائزیشنل سیٹ اپ بن جائے گا, رسپانسبلٹیز ڈیفائن ہو جائیں گی, تو پالیسی کا دوسرا مرحلہ طے پا جائے گا. اب آخری مرحلہ پالیسی کو بنانے کے لیے, لاگو کرنے کے لیے, وہ ہے ارینجمنٹس. ایک پالیسی ارینجمنٹس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. ارینجمنٹس کے اندر کچھ جنرل ارینجمنٹس ہیں اور کچھ اسپیسیفک ارینجمنٹس ہیں.
جنرل ارینجمنٹ میں تو یہ کہ آپ نے سیفٹی پروسیجرز بنانے ہیں، کس طرح آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرانا ہے، میتھڈ اسٹریٹجیز بنانی ہے، آپ نے فائر کے بارے میں سوچنا ہے، ادر ایمرجنسیز کے بارے میں سوچنا ہے، آپ نے سیف سسٹم آف ورک ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے رپورٹنگ کا سسٹم لانا ہے، کمیونیکیشن کا دیکھنا ہے، انویسٹیگیشن کے بارے میں سوچنا ہے۔ لیکن اسپیسیفک رسک کے اندر آپ نے اپنی انڈسٹری کو ذہن میں رکھتے ہوئے کانٹیکسٹ آف آرگنائزیشن کا کانسیپٹ جو میں نے 2.1 کے اندر بتایا کہ آپ کی آرگنائزیشن کیا کرنے جا رہی ہے، آپ کی آرگنائزیشن کا سکوپ کیا ہے، تو آپ نے کراؤڈ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے کیا ہیزرڈ ہیں، اگر آپ کے پاس آپ ریفائنری میں ہیں تو وہاں آئل اینڈ گیس کے کیا ایکسٹرا ہیزرڈز ہیں، اگر لون ورکنگ کچھ لوگ دور دراز علاقوں میں کام کر رہے ہیں ان کی سیفٹی آپ کیسے کریں گے، ایک آدمی اکیلا جا کے کام کرتا ہے، نرسنگ کا شعبہ ہے، تو ایسے لوگ جو اکیلے کام کرتے ہیں ان کے لیے فوڈ ڈیلیوری والے لوگ ہیں، ان کے اضافی خطرات ہیں، ان کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، ویسٹ ڈسپوزل کیسے ہوگا، ویسٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں اسپیسیفک ہو سکتی ہیں، ان کا بھی ادراک کر لینا بہت ضروری ہے۔ اب ناظرین آخر میں آپ کو پالیسی ریویو کرنے کے بارے میں بتاتا ہوں، کب کب ہمیں پالیسی کو ریوائز کرنا چاہیے۔ تو پالیسی ریوائز ہوگی جب کچھ ایسی چینج آئے، مینجمنٹ آف چینج کا کانسیپٹ ہے، جب چینج آ جائے کی پرسنل میں، اوپر کے لوگ بدل جائیں، جس آدمی نے سائن کیا امپلائر بدل جائے، پالیسی چینج ہوگی، مینجمنٹ کا سٹرکچر چینج ہو جائے تب بھی پالیسی چینج ہوگی، پروسیس چینج ہو جائے، ٹیکنالوجی چینج ہو جائے، قانون بدل جائے، یہ وہ ساری صورتحال ہے جب ہمیں پالیسی کو ریویزٹ کرنا پڑتا ہے، ریوائز کرنا پڑتا ہے۔ اور پالیسی ایک ایکسیڈنٹ کے بعد بھی ریوائز ہوگی، ہمیں جو لیسن لرنڈ ملے گا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی پالیسی انریچ کرنی پڑے گی، ریوائز کرنی پڑے گی۔ آڈٹ کے بعد بھی پالیسی ریوائز ہو سکتی ہے، لوگوں سے مشورہ لینے کے بعد اگر کوئی نئی مشین آ گئی، نئی چیز کا آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کوئی نئی چیز آپ کو ان سے ملتی ہے میوچل کنسلٹیشن کے اندر، اس سے بھی آپ پالیسی میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اینول بیسس پہ تو پالیسی چینج ہوگی ہی ہوگی، ریوائز ہوگی، اس کو آپ سے دیکھیں گے، ہر سال پالیسی کو ریوائز کر لینا سب سے اچھا عمل ہے۔ تو ناظرین ابھی تک ہم نے دو چیزیں دیکھیں کہ پالیسی کیا ہے، اس کے پارٹس دیکھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ریوائز کیسے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آج ہمارا سیکشن نمبر 2.2 کمپلیٹ ہوا اور یونٹ نمبر 1 کا ایلیمنٹ نمبر 2 ہوا، اور ساتھ ہی ہمارا IG1 کا آدھا سلیبس مکمل ہو گیا۔ یہاں پر آخر میں سمری کے طور پر میں نے 2 سوال آپ کے سامنے رکھے، واٹ آر 3 کی پارٹس آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹس میں دیجئے۔ اور دوسرا what type of target might be referenced in policy، پالیسی کے اندر کون سے ٹارگٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں، اینڈ ویئر، اور کس کس جگہ پر۔ تو یہ 2 سوال، اس طرح کے سوالات آپ کو ایگزام میں آ سکتے ہیں، تو کوشش کریں آپ ان کے جواب دیں اور پھر کمنٹس میں ہم اس پہ تھوڑی اور بحث کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا آپ کے لیے ڈسکرپشن میں ان دونوں سوالوں کے سطحی سے ایک سٹرکچرل آنسرز دے دوں تاکہ ہم اس پہ بحث کر سکیں۔ تو اسٹے ٹیونڈ، ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے، سیف رہیے، لوگوں کو سیف رکھیے، اور ملتے ہیں آپ سے اگلے ایلیمنٹ میں 3.1 میں۔ شکریہ۔